الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محترم و قدر سامعین، میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات میں سے اکثر جانتے ہیں کہ پچھلے 2 جمعوں میں جو موضوع شروع کیا تھا آذان کی حقیقت، آذان کا مقصد، آذان کا فلسفہ کیا ہے، ہر کلمہ گو مسلمان کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ یہ اذان شعائر اسلام میں سے ہے،
یعنی اسلام کے ضروری ارکان میں سے ایک اذان ہے۔ آج کا مومن مسلمان چونکہ اللہ ہم سب کی غلطیوں پہ پردہ ڈالے، سب کی غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، آج کا مسلمان دین کی طلب تڑپ وہ رہی نہیں ہے، کیونکہ دین کے موٹے موٹے بڑے بڑے اہم مسائل سے بھی مسلمان واقف نہیں ہے۔ حالانکہ اتنا علم کا جاننا ہر مومن مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے، جس سے وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں حلال حرام جائز ناجائز کو پہچان سکے۔ لیکن ہمیں اب تک نماز کے مسائل کا نہیں پتہ، حلال حرام تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ کمزوری ہے اور اس پر استغفار کرنا چاہیے کہ یا اللہ، یہ ہماری بڑی کمزوری، بڑا گناہ، بڑی غلطی ہے کہ آج تک ہم اب تک نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، وہ بھی بڑی چیز استنجا کے مسائل بھی ہمیں نہیں آتے، بہت بڑی کمزوری ہوئی۔ تو اذان کا مقصد، اذان کی حقیقت، اذان کا فلسفہ پچھلے 2 جمعوں میں کچھ نہ کچھ تشریح ہو چکی کہ آج کا مومن مسلمان اس کے ذہن میں ایک ہی بات ہے، اذان اس لیے دی جا رہی ہے کہ جو ملا لوگ ہیں وہ نماز پڑھیں، میرے لیے نہیں۔ میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، جب بوڑھا ہو جاؤں گا پھر داڑھی رکھوں گا، پھر مسجد کا رخ کروں گا، ابھی تک تو میں نے عیاشیاں کرنی ہیں، جتنا ہو سکے میں اللہ کا نافرمان بنوں گا، آخر میں توبہ کر لوں گا۔ یہ اس بیچارے کو پتہ نہیں کہ وہ آخر آئے گا بھی کہ نہیں۔ روزانہ کے معاملات میں آپ دیکھتے ہیں جنازے ہو رہے ہیں، بچے بھی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، جوان بھی رخصت ہو رہے ہیں، بوڑھے بھی رخصت ہو رہے ہیں، لیکن مجھے اپنی موت یاد نہیں، میں نے مرنا ہی نہیں ہے۔ میں اپنے بوڑھے ہونے کا انتظار کروں گا، اس کے بعد مسائل نماز دین کچھ نہ کچھ سیکھ لوں گا۔ تو مسلمان کے ذہن میں یہ ہے کہ اذان صرف نماز کے لیے بلانے کے لیے ہے، حالانکہ یہ فلسفہ، یہ مقصد، یہ حقیقت اذان کی نہیں ہے۔ اذان کی حقیقت، مقصد نماز بعد میں ہے۔ اگر مقصد نماز کے لیے بلانا ہوتا تو پہلے ہی جملے میں مؤذن کھڑے ہو کے کہتا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ لیکن میں آپ بخوبی جانتے ہیں پہلا جملہ حی علی الصلاۃ نہیں ہے، پہلے جملے میں وہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ساری کی ساری کائنات، اللہ اکبر من کل شیء، اللہ بڑا ہے، کائنات کی ہر چیز سے بڑا ہے۔ اور یہ مومن مسلمان صرف زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں، اس کے اندر دل بھی اس بات کو تسلیم کرے کہ واقعی اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ مثال پچھلے جمعوں میں دے چکا ہوں، مکمل تفصیل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ پہلی چیز اللہ کو سب سے بڑا ماننا۔ جو شخص اللہ کو سب سے بڑا مانے گا وہ اپنی دنیا کی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کے اللہ اکبر کی آواز سنتے ہی وہ مسجد کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ پھر دوسری آواز اس کے کان پہ پڑتی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ نہیں سمجھ آئی، نہیں سن سکے، دوبارہ سنو، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ ابھی تک نماز شروع نہیں، نماز کا کوئی ذکر بھی نہیں، سب سے پہلی بات اللہ اکبر من کل شیء، میں اپنے دل سے یقین کرتا ہوں اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، باقی پوری کی پوری کائنات چھوٹی،
اشہد اللہ الہ الا اللہ، دوسری بات ذہنوں میں دل کی کھڑکیاں کھول کے یاد رکھنا، میں یہ گواہی دیتا ہوں، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی عبادتوں کے لائق، نہیں ہے کوئی مسجود، نہیں ہے کوئی مشکل کشا حاجت روا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ یقین دل میں بٹھانا ہے، اس یقین کے ساتھ مسجد کی طرف آنا ہے، لا الہ الا اللہ۔ پچھلے جمعے میں یہی ہم نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، دنیا کائنات میں ہر ایک کتاب جو بھی لکھی جائے اس کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، اگر کوئی شاعر اپنی شاعری کہتا ہے اس کا بھی موضوع ہے، اگر کوئی حکایت کوئی لکھتا ہے تو اس حکایت کا بھی کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، کوئی بھی مصنف اپنی کتاب لکھتا ہے اس کتاب کا موضوع ہوتا ہے، اگر دنیا میں کوئی کتاب ایسی ہو اس کا کوئی موضوع نہ ہو، اس کتاب کو کوئی صحیح العقل آدمی، سمجھدار آدمی ایسی کتاب کو کبھی نہیں پڑھتا، اس کا موضوع ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، سارے کلاموں کا شہنشاہ کلام ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، تو آیا اس کا موضوع نہیں ہوگا؟ تو اس کا موضوع یہی ہے، لا الہ الا اللہ، یہ کلام اللہ کا موضوع ہے۔ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی مسجود، اسی بات کو اللہ نے اپنے کلام کا موضوع بنایا ہے۔ پھر اس بات کو ثابت کرتے ہیں اللہ پاک، کبھی تو دلائل دے رہے ہیں، دلیل دیکھو، دلیل سے مانو، کبھی مثالوں سے سمجھا رہے ہیں کہ الہ صرف اللہ ہے، کبھی سابقہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو اللہ پاک بیان کر کے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو مسئلہ سمجھو، الہ صرف اللہ ہے۔ مختلف انداز میں اللہ پاک سمجھا رہے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے، ہاں جی، قرآن تمام کلاموں کا شہنشاہ کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ کیا ہے؟ کلام اللہ ہے، اس کا موضوع ہے لا الہ الا اللہ۔ تمام کتابوں میں خیر الکتب، بہترین کتاب وہ اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کلام ایسا کلام ہے جو قدر والی رات میں، قدر والی اور لیلۃ القدر، قدر والی رات میں، قدر والے مہینے میں، کون سا مہینے قدر والا؟ رمضان شریف، قدر والی رات ہے، قدر والا مہینہ، پھر قدر والے شہر میں، قدر والے رات بھی قدر والی، مہینہ بھی قدر والا، شہر بھی قدر والا، اور خود اللہ بھی قدر والا۔ اس قدر والے نے پھر جس فرشتے کے ذریعے سے یہ کلام اتارا وہ فرشتہ بھی قدر والا، قدر والی رات میں، قدر والے مہینے میں، قدر والے شہر میں، قدر والے رب نے، قدر والے فرشتے نے، قدر والے نبی پر کلام مجید کو اتارا اس امت کے لیے، اس امت کے لیے کہ یہ ہدی للناس ہے، یہ بہت قدر والی کتاب ہے۔ جب یہ کتاب قدر والی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا موضوع ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اس یقین کے ساتھ اشہد مؤذن اذان دیتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اے کائنات کے لوگوں ہر ایک یہ اقرار کرو کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔
اور آپ کو معلوم ہے متکلم اپنے کلام سے جانا جاتا ہے، متکلم اپنے کلام سے جانا جاتا ہے۔ وہ ہندوستان کی تھی نا زیب النساء، شاعرہ تھی زیب النساء، اس نے بھی یہ بات کی تھی۔ وہ بھی کہتی ہے فارسی میں در سخن مخفی منم چوبوئے گل در برگ گل۔ انڈیا کی شاعرہ ہے، ہندوستان کی زیب النساء، وہ کہتی ہے در سخن مخفی منم چوبوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مراد۔ وہ کہتی ہے اگر کوئی مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو میرے کلام میں دیکھے، جیسے پھول کی خوشبو اس کی پتیوں سے معلوم ہوتی ہے، اسی طرح متکلم اپنے کلام سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ سے کوئی ملنا چاہتا ہے، اللہ سے کوئی لو لگانا چاہتا ہے، اللہ کی محبت کو لینا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے کلام کو شروع کرے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں، میں نماز شروع کر دیتا ہوں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک ساتھ اپنی تعریفوں کے، اللہ سے باتیں ہو گئی ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، پاک ہے نام تیرا، اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں۔ اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے، مجھ سے باتیں کرے، میں اللہ کا کلام اٹھا لیتا ہوں، کلام کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں، یہ رب کا کلام ہے، اس میں رب بولتا ہے۔ کاش کہ ہم سمجھنے لگ جائیں، اور اگر نہیں سمجھے کاش کہ ہمارے دل میں وہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ ہم قرآن کو سمجھیں۔ مشکل نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ یار ہم تو عربی دان نہیں ہیں، ہم کیسے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ اپنے کلام میں ایک ہی صورت میں 4 مرتبہ اعلان کرتے ہیں۔ سورہ قمر میں لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، 4 مرتبہ ایک ہی صورت میں یہ اعلان کرتے ہیں۔ 17 آیت نمبر سورہ قمر میں، اس میں بھی یہی اعلان، 41 اس میں بھی یہی اعلان، پھر آگے 2 مرتبہ اور 4 مرتبہ یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے۔ کوئی سیکھنے والا، ہم آج تک سیکھنے والے بنے ہی نہیں، ورنہ اللہ کا کلام مشکل نہیں ہے۔ انگریزی سیکھ سکتے ہیں، کام کاروبار سیکھ سکتے ہیں، دنیا کا ہر نظام چلا سکتے ہیں، نہیں تو قرآن نہیں سیکھ سکتے۔ اور قرآن کا سیکھنا فرض ہے، یہ کوئی سنت مستحب کام نہیں، کیونکہ اس کے بغیر ہدایت نہیں، ہدایت اسی میں۔ فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن میں اللہ بولتا ہے، تو جو اللہ بولتا ہے اس کو معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ پاک کیا ہم سے چاہتے ہیں۔ ہاں جی، حبل اللہ، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ عرش کی بلندیوں سے وہ رسی اللہ نے زمین پہ لٹکائی، جو اس رسی کو پکڑے گا، اس کلام کو پکڑے گا، وہ گویا اللہ تک پہنچ گیا، اس کے بغیر نہیں، اس کے بغیر نہیں۔ تو اس کا موضوع ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اللہ اس بات کو سمجھا رہے ہیں، دلائل سے سمجھا رہے ہیں، دلائل سے اللہ پاک سمجھا رہے ہیں کہ اے کائنات کے لوگوں، مختلف انداز اللہ پاک پیش کرتے ہیں۔ ایک عام آدمی ناظرہ پڑھنے والا، آپ بھی بار بار قرآن مجید، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے بار بار پڑھنے کی۔ ہم ناظرہ پڑھتے ہیں نا، قرآن دیکھ کے پڑھتے ہیں، اور اس قرآن میں ہم دیکھتے ہیں ایک لفظ آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، الارض، پڑھتے ہیں نا الارض، کیا معنی ہے؟ زمین۔ السماء پڑھتے ہیں، آسمان۔ الجبال، پہاڑ۔ الشمس، سورج۔ القمر، چاند۔
اسی طرح البر زمین خشکی، البحر سمندر، یہ الفاظ بار بار ہمارے سامنے آتے ہیں. القمر چاند، النجوم ستارے، الکواکب ستارے، یہ ساری چیزیں اللہ پاک بار بار ذکر کر رہے ہیں. کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ اللہ پاک کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تمام چیزیں، یہ آتشی کرنوں والا سورج، یہ ضیاپاشیوں والا چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ بحر، یہ بر، یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ الہ ہونے کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے ماں سوا کوئی نہیں. یہ سارے دلائل اس پہ اللہ پاک دے رہے ہیں کہ اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو جس نے چلتے ہوئے دریا پہ زمین کو بچھا دیا، اور زمین جب ڈگمگانے لگی، ہچکولے کھانے لگی، اللہ نے پہاڑ جیسی مضبوط میخوں کو اس کے اوپر قائم کر دیا. اس اللہ کو الہ مانو، اس کے ماں سوا الہ کسی کو نہ مانو. وہ اللہ جس نے ایک دانے سے 700 دانے تمہیں عطا کر دیے، الہ ہونے کے لائق صرف وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. مرج البحرین یلتقیان برزخ بینہما، کہ اللہ نے دو دریا چل رہے ہیں، برزخ پردہ ڈال دیا بیچ میں، اس طرف میٹھا اس طرف کھارا، کھارے کا کوئی قطرہ اس میٹھے پانی میں شریک ہونے اللہ نے نہیں دیا. کوئی ہے ایسا الہ؟ تو اس الہ کو مانو. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سورہ حج میں اللہ رب العزت اپنے الہ ہونے کی دلیل پیش کرتے ہیں. کائنات کے لوگوں، اللہ کے کلام کے بغیر نہ ایمان کامل ہو سکتا ہے، نہ کوئی عمل کامل ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اعلان کیا ہے اور بہترین انداز میں سمجھایا ہے کہ دیکھو اگر نئی بات سمجھ میں آتی تو مثال سے سمجھو. ہاں جی، بہت ساری مثالیں. اللہ رب العزت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے کی نفی کرتے ہیں، اے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں، عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں، مائی مریم الہ نہیں، حضرت عزیر علیہ السلام اے یہودیوں کو بھی الہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی الہ نہیں. اللہ پاک سمجھا رہے، یا اللہ کیا دلیل ہے کہ ہم خالی تیری عبادت کریں، خالص تجھ ہی کو پکاریں، تیرے علاوہ عیسیٰ کی عبادت نہ کریں، تیرے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ پکاریں، مائی مریم کو نہ پکاریں، حضرت عزیر علیہ السلام کو نہ پکاریں. کوئی دلیل؟ اللہ رب العزت عرش معلیٰ کی بلندیوں سے دلیل دیتے ہیں. عرش معلیٰ کی بلندیوں سے اللہ کی ذات الہ ہونے کے لائق ہے، اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہی اللہ ہے جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا ہے، لہذا الہ بھی وہی ہے. والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں. تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا، اس لیے اسی کو پکارو، اس لیے اسی کی عبادت کرو. وہ اکیلا معبود ہے، وہ اکیلا مشکل کشا ہے، وہ اکیلا حاجت روا ہے، وہ اکیلا کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا ہے. اسی کو پکارو. تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا. مفسرین نے اپنی تفسیروں میں لکھا یعنی تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا، اور جن کو تم معبود سمجھ کے پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ کے ماں سوا اوروں کو مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا سمجھتے ہو، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالی سمجھانا چاہتے ہیں، جب تم چھوٹے تھے
نہ تم زبان سے کچھ کہہ سکتے تھے، نہ ہاتھوں سے کچھ پکڑ سکتے تھے، نہ پاؤں سے چل سکتے تھے۔ ہم میں سے کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے اللہ سے آنکھیں مانگی، میں نے اللہ سے کان مانگے، میں نے اللہ سے حسن مانگا، میں نے اللہ سے ہاتھ مانگے؟ کچھ بھی نہیں مانگا، بن مانگے اللہ نے ہر ایک کو عطا کر دیا۔ اور جب یہ جوان ہوا، مانگنے کے قابل ہوا، اللہ کے در کو چھوڑ کے غیروں سے مانگنے لگ گیا۔ جس اللہ نے بغیر مانگے اتنا کچھ عطا کیا، مانگنے سے عطا نہ کرے گا؟ فلسفہ خود ہی قائم کیا، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ غلط فلسفہ اللہ۔ تو آج آپ تھوڑی دیر کے لیے مفتی بنے، میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھتا ہوں، ہاں جی آسان سا، کہ اگر میں یہ لفظ اللہ نہ کرے کہہ دوں کہ اللہ میری سنتا نہیں، تو یہ اللہ کی صفت السمیع، اس کا انکار ہے یا نہیں؟ السمیع، وہ اللہ تو ہر وقت، رات ہو یا دن ہو، ہر ایک کی ہر وقت سنتے ہیں، ہر وقت ہر ایک کی سنتے ہیں۔ ہم نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ میرے ساتھ جو نمازی کھڑا ہے اس نے بھی میری یہ تسبیح نہیں سنی، اس نے بھی، لیکن پھر ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اس اللہ نے، سمع اللہ، سن لی اللہ نے، جس کی تعریف کی ساتھ کھڑے مقتدی نے نہیں سنا، لیکن اللہ نے سن لیا۔ نماز میں تو میں کہتا ہوں اللہ سنتا ہے، وہ دل کی دھڑکنوں کو بھی سنتا ہے۔ مسجد سے باہر نکلا میں کہتا ہوں ہماری سنتا نہیں، اور اللہ سب کی سنتا ہے۔ اللہ کو ہم مثال دے رہے ہیں، دیکھو گمراہی کی طرف نہ جانا، کلام مجید کے خلاف نہ جانا۔ جب بھی کہیں کوئی ایسی بات سنو، دلیل پوچھو، اللہ کے ماں سوا اگر کوئی اور پکاروں کے لائق ہے کوئی دلیل، اللہ کے ماں سوا کوئی اور عالم الغیب ہے کوئی دلیل، اللہ کے ماں سوا کوئی مختار کل ہے دلیل۔ یاد رکھیں باطل جتنا بھی ہوگا ان کے پاس ایک دلیل بھی نہیں ہوتی، ایک دلیل، اور جو حق والے ہوتے ہیں ان کے پاس دلائل ہوتے ہیں، دلیل نہیں۔ اللہ رب العزت سمجھانا چاہتے ہیں، سورہ حج میرے سامنے 17واں پارہ ہے، 17ویں پارے کا بالکل آخری صفحہ، آگے 8واں پارہ شروع ہو رہا ہے، ہاں جی، آیت کا نمبر 73 اللہ رب العزت عرش معلیٰ کی بلندیوں سے اعلان کرتے ہیں، یا ایھا الناس ضرب مثل، اے کائنات کے لوگوں ایک مثال سنو۔ بات کو سمجھنے اللہ پاک دلائل سے سمجھاتے ہیں، ایک مثال سنو، اے لوگوں بیان کی جاتی ہے تمہارے لیے ایک مثال، فاستمعوا لہ، اس مثال کو ذرا غور سے سننا، دلوں کی کھڑکیاں کھول کے سننا، کہیں سیدھی راہ کو چھوڑ کے ٹیڑھے راستے اختیار نہ کر لینا۔ یا اللہ کیا مثال؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، پارے کا نمبر 17واں پارے کا آخری صفحہ، آیت کا نمبر 73۔ گھروں میں جا کے جن کے پاس کوئی ترجمے والا قرآن موجود ہے وہ اس قرآن کو اٹھائیں، ترجمہ دیکھیں، کوئی تفسیر موجود ہے تفسیر دیکھیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں سارے کے سارے مسلمان جو نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، جنت میں جانے والا بن جائے۔ یاد رکھو اگر عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں کبھی بھی جنت نہیں جائے گا، ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جائے گا۔
کم از کم اپنے نظریات عقائد تو قرآن کے مطابق بناؤ۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن جن کو تم پکارتے ہو مشکل کشا سمجھ کے، حاجت روا سمجھ کے، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا، خالیاں جھولیاں بھرنے والا، زوروں پکاروں کے لائق، مسجود، غریب نواز، اور یہ کرنیاں بھرنیاں والے ہیں، کر دیتے ہیں، کروا دیتے ہیں، جن جن کو تم پکارتے ہو۔ اللہ رب العزت کا کلام ہے، ہاں جی، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے در سے ہٹ کر اور دروں کی تلاش کرتے ہو۔ یاد رکھنا اللہ کے الہ ہونے کی دلیل، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، وہ انہوں نے ایک مکھی تک پیدا نہیں کی، اور اللہ پاک نے تو پوری کائنات کی تخلیق کر دی۔ وہ اللہ تو ایسا خالق ہے جس نے ماں کے پیٹ میں گندے پانی کے قطرے پر، اندھیروں میں، رات کا اندھیرا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، وہ جو جھلی جس میں بچہ ہے اس کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اتنے اندھیروں میں گندے پانی کے قطرے پہ نقشہ بنا دیا اور یوسف جیسا ہنسی پیدا کر کے دکھا دیا۔ وہ الہ ہے جو پیدا کر سکے، جس میں طاقت ہو الہ ہونے کی۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، وہ ایک مکھی پیدا کرنے کے بھی لائق اور قابل نہیں۔ ہاں جی، ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے مکھی کی مثال دی پوری کائنات میں، اور اتنی چیزیں مثال نہیں دی۔ ہر ایک چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ ساری کامل ہے۔ مکھی پوری کائنات میں وہ مخلوق ہے جو ناقص ہے، ناقص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں جن جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے ماں سوا، وہ ایک ناقص مکھی مخلوق بھی پیدا نہیں کر سکتے، کامل تو دور کی بات ہے۔ کیوں ناقص ہے؟ آپ نے دیکھا ہے، غور کریں، آج کل گرمیاں مکھیاں کافی ہیں، کبھی غور کریں مکھی پہ۔ مکھی جہاں بھی آپ کو بیٹھی نظر آئے گی تو اس کی اگلی دو ٹانگیں وہ ہمیشہ اپنی آنکھوں کے آگے گھماتی رہتی ہے، کیونکہ ان کی آنکھوں میں وہ پردہ نہیں۔ تھوڑی سی دھوڑ اٹھی، مسلمان انسان کوئی بھی ہے وہ آنکھیں بند کر دے گا، کھول دے گا، ہم پلک چھپک سکتے ہیں، مکھی وہ پلک نہیں چھپک سکتی، ناقص مخلوق ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں جو ایک مکھی پیدا نہ کر سکیں وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ جن جن کو تم مشکل کشا حاجت روا سمجھ کے پکارتے ہو یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، سارے کے سارے، یہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے کے سارے جمع ہو جائیں ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی۔ فرمایا مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، وہ اگر سلب کر لے یہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، چھین کے لے جائے، فرمایا لَن يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، وہ سارے کے سارے جمع ہو مکھی کی چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لے سکتے۔ یہ اللہ پاک بہت بہترین سمجھا رہے ہیں، وہ پوری کائنات کی مشکلات کیسے حل کریں گے جو ایک مکھی سے چھینی ہوئی چیز نہیں لے سکتے۔ اتنی موٹی بات آج کا مومن مسلمان کیوں نہیں سمجھ رہا؟ فرمایا کیوں یا اللہ کیوں؟ اللہ تبارک فرما رہے ہیں ضعف الطالب والمطلوب،
کیونکہ یہ جو مانگ رہا ہے یہ بھی ضعیف، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف، وہ بھی کمزور۔ وہ مشکل کشا حاجت روا الہ وہ ہو سکتا ہے جو کبھی بھی کسی چیز کا محتاج نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں، مائی مریم الہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام الہ نہیں، عزیر علیہ السلام الہ نہیں۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ، الہ صرف اللہ ہے۔ یا اللہ کوئی دلیل؟ فرمایا کلان الطعام، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام مائی مریم دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ یہ کیا دلیل ہوئی؟ الہ نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے وَكَانَا يَأْكُلَانِ طعاما، وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں جو کھانا کھانے کا محتاج ہو وہ بہت ساری چیزوں کا محتاج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہل چلانے کا محتاج۔ کھانا کب ہوگا؟ گندا ہل چلائے گا، پھر بیج بونے کا وہ محتاج ہے، وہ زمین کا محتاج ہے، وہ مٹی کا محتاج ہے، پھر جب وہ فصل پکے گی اس کو کاٹنے کا محتاج ہے، دانتری کا محتاج ہے، انسانوں کا محتاج ہے جو اس کو کاٹ کر دیں گے۔ پھر جب وہ آٹا مشین اور چکی کا محتاج ہے، آٹا بن گیا، پھر وہ لکڑیوں کا محتاج ہے، گیس اور چولہے کا محتاج ہے، وہ روٹی پکے گی کس کس سے؟ آگ اور چولہے سے، پھر جا کے وہ کھانا اس کو ملے گا۔ جو اتنی زیادہ چیزوں کا محتاج ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ جو خود کسی مشکلوں میں پھنسے، انبیاء علیہ السلام پہ مشکلات آئیں کہ نہیں؟ ہاں جی، انہوں نے اپنی مشکلات میں کس کو پکارا؟ اللہ۔ پورے قرآن میں انبیاء علیہ السلام کی دعائیں موجود ہیں۔ ہر پیغمبر جب بھی مانگتے ہیں ربنا ربنا ربنا، ہاں جی، ربنا پکارتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو دیکھو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ ہاں جی۔ یونس علیہ السلام مچھلی والا پیغمبر، اندھیروں میں نے کہا دنیا کا اندھیرا، سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ان اندھیروں میں جب پکار رہا ہے تو کس کو پکار رہا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تو ہی پاک، انی کنت من الظالمین۔ کس کو؟ اللہ۔ نبی علیہ السلام بدر کے میدان میں پکار رہے ہیں، یا اللہ یہ تھوڑی سی جماعت اگر یہ آج نہ رہی، یا اللہ تیری توحید کو بیان کرنے والا پوری دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ پکار رہے ہیں، کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ آج کا مومن مسلمان اللہ کے در کو چھوڑ کے مشکلوں میں، حاجات میں غیروں کے در پہ جھک رہے ہیں۔ اللہ نہیں سنتا، نعوذ باللہ۔ اللہ سب کی ہر وقت سنتا ہے۔ اللہ سے مانگ کے دیکھو، مشکلات ہوں، حاجات ہوں، تو اذان کے اندر اشہد اللہ الہ الا اللہ نہیں سنا، توجہ نہیں تھی، دوبارہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ نماز کو آنے سے پہلے پہلے اپنے دلوں کے یقین کو صحیح کر دو، اللہ کے ماں سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے ماں سوا کوئی عبادتوں کے لائق نہیں، اللہ کے ماں سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے ماں سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا نہیں، کوئی خالی جھولیاں بھرنے والا نہیں، کوئی لجپال نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی زور و پکاروں کے لائق نہیں، الا اللہ۔ وہ ایک اللہ ہے، یہ یقین بنا کے آؤ گے، پھر نماز پڑھو گے تو وہ نماز بنے گی۔
اگر یہ یقین نہیں وہ نماز پہ کچھ نہیں ملنا. تو دو باتیں ہوئیں آج تک. اللہ اکبر، اللہ کو سب سے بڑا ماننا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ بات دل سے گواہی دے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. دو، اور تیسری بات انشاءاللہ محمد الرسول اللہ آئے گی. واشہد ان محمد الرسول اللہ. انشاءاللہ میری آپ کی زندگی رہی تو اگلے جمعے میں اس کو بیان کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن ساتھیوں نے سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ دیں.